السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام، تاریخ کے ساتھ ساتھ لفظ محرم جو ہے وہ تحریم سے نکلا ہے، اور تحریم کے معنی ہوتے ہیں تعظیم۔ تو اس اعتبار سے محرم کے جو معنی ہیں وہ ہیں معظم، یعنی عظمت والا۔ تو کسی بھی زمانے میں عظمت و حرمت کا اصل سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بعض عظیم الشان اور اہم واقعات کا کسی زمانے میں انجام ہونا، وقوع میں آنا، اس زمانے کی عظمت و فضیلت کا سبب بن جاتا ہے، اور انوارات اور تجلیات کی زیادتی سے اجر و ثواب میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کا نام محرم الحرام اس وجہ سے رکھا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے میں قتال کرنا حرام تھا۔ جب مہینے کا پہلا چاند طلوع ہو تو اسے دیکھ کر ہاتھ اٹھائے بغیر یہ دعا کی جائے کہ اللہ اس چاند کو ہم پر اپنی برکت، ایمان، سلامتی، اسلام اور آپ کے پسندیدہ اعمال کی توفیق لے کر طلوع فرمائیے۔ اے چاند، تیرا اور میرا دونوں کا پروردگار اللہ ہے۔ اور یا پھر یہ کہا جائے کہ خدا کرے یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہو۔ یا اللہ، میں آپ سے اس مہینے کی بھلائی کا اور اس مہینے میں مقدر کیے ہوئے بہترین امور کا سوال کرتی ہوں، اور اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اب یہاں ایک بات کو اور سمجھ لینا چاہیے کہ محرم الحرام کی اتنی عظمت کیوں ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب روزوں سے افضل رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم یعنی عاشورہ کا روزہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ویسے تو تمام مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے، لیکن اس حدیث شریف میں خاص طور پر محرم کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس کے شرف، اس کے فضیلت کے اظہار کے طور پر ہے۔ تسمیہ کیا ہے؟ تو اس ماہ محرم الحرام میں 10ویں محرم جو ہے وہ بہت خاصیت کی اور اہمیت کی حامل ہے، جسے عرف عام میں یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم اور بہت ہی زیادہ عظمت اور شان والا دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے بہت زیادہ وابستہ ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے، طوفان سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، اسی دن حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، ان پر آگ گلزار بنی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر انہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ان 10 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے اہم واقعات کی بنیاد پر اس کا نام یوم عاشورہ رکھا گیا، اور بعض علماء نے اس کی وجہ دوسری بھی بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ اصل میں عاش نورہ تھا، تخفیفاً نون حذف کر کے عاشورہ بنا لیا گیا، اور مطلب یہ کہ جو شخص اس کی حرمت کی نگہداشت کرے گا وہ نور میں عیش کرے گا، واللہ عالم۔ اور عاشورہ کے روزے اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ مبارک رمضان مبارک کے۔ یعنی یہ دو، ایک یہ یوم عاشورہ کا دن اور ایک ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ فکر فرماتے تھے اور اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی روایات میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کو روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، تمہاری مذہبی روایت میں ہے یہ کیا خاص دن ہے، اور اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو بنی اسرائیل سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعام کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، اور اس کے ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس روزے کی حکم فرمایا۔ تو اصل واقعہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ اور زمانے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بہت زیادہ محترم دن تھا، اور اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، اور اہل خیبر اور قریش کے جو لوگ تھے وہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دستور تھا کہ وہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے اور آپ بھی ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے، اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے، اور اسی اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، تو ان سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مبارک دن اور مبارک تاریخ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کا عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھیں۔ تو حضرت ربیع بن معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینے کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھیجائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ نہیں کھایا پیا وہ آج کے دن روزہ داروں کی طرح رہیں، اور بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اس کی حیثیت جو تھی وہ ایک نفلی روزے کی سی رہ گئی، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پہلے ایک سال کے گناہوں کی صفائی کر دے گا۔ اور صوم یوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں اسی کا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کا اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا، تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس دن تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو یہ تو ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے، تو خاص طور پر ہمارے یہاں روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، تو کیا اس وجہ سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد اشتراک اور مشابہت والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نویں کو روزہ رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ نویں کا روزہ رکھنے کا آپ نے جو فیصلہ فرمایا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ آئندہ سے ہم بجائے 10ویں محرم کے یہ روزہ 9 محرم کو ہی رکھا کریں گے، دوسرا یہ کہ آئندہ سے ہم 10 محرم کے ساتھ نویں کو بھی روزہ رکھیں گے، اور اس طرح ہمارے اور یہود و نصارہ کے طرز عمل میں فرق آ جائے گا۔ تو اکثر علماء تو اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس کے ساتھ ہی عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے یہود کی ساتھ مشابہت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ مبارک رمضان مبارک کے، یعنی یہ دو، ایک یہ یوم عاشورہ کا دن اور ایک ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ فکر فرماتے تھے اور اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی روایات میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے جب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کو روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا تمہاری مذہبی روایت میں ہے یہ کیا خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو بنی اسرائیل سے نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعام کے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، اور اس کے ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس روزے کی حکم فرمایا۔ تو اصل واقعہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ اور زمانے جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بہت زیادہ محترم دن تھا، اور اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا، اور اہل خیبر اور قریش کے جو لوگ تھے وہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دستور تھا کہ وہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے
اور آپ بھی ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے. اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے اور یہاں کے یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو ان سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مبارک دن اور مبارک تاریخ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کا عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھیں. تو حضرت ربیع بن معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینے کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھیجائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ نہیں کھایا پیا وہ آج کے دن روزہ داروں کی طرح رہیں. اور بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت جو تھی وہ ایک نفلی روزے کی سی رہ گئی، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ پہلے 1 سال کے گناہوں کی صفائی کر دے گا. اور صوم یوم عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں اسی کا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کا اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا. تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس دن تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو یہ تو ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے، تو خاص طور پر ہمارے یہاں روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، تو کیا اس وجہ سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد اشتراک اور مشابہت والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نویں کو روزہ رکھیں گے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. نویں کا روزہ رکھنے کا آپ نے جو فیصلہ فرمایا اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ آئندہ سے ہم بجائے 10ویں محرم کے یہ روزہ 9 محرم کو ہی رکھا کریں گے. دوسرا یہ کہ آئندہ سے ہم 10 محرم کے ساتھ نویں کو بھی روزہ رکھیں گے اور اس طرح ہمارے اور یہود نصارہ کے طرز عمل میں فرق آ جائے گا. تو اکثر علماء تو اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس کے ساتھ ہی عاشورہ سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے یہود کی ساتھ مشابہت آتی ہے.